اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن زریر انہ سمع علی بن ابی طالب یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ واخذ ذهبا فجعلہ فی شمالہ ثم قال ان هذین حرام علی ذکور امتی رواہ احمد و ابو داود والنسائی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ احادیث الصحلہ کتاب کی چھٹی حدیث ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ حدیث کا ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے اور الفاظ پر ذرا غور کر لیتے ہیں۔ پہلے سیشن میں ہم الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ میننگز اپنے طور پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس حدیث کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر دوسرے سیشن میں ہم جو میٹیریل عبد الرحیم صاحب کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی الفاظ کی طرف۔ ان ابن زریرن، ان حرف جر ہے اور اس کے بعد ابن کا لفظ آیا ہے، اور ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اس لیے میں ان ابنی کی بجائے اسے ان ابنی پڑھ رہا ہوں۔ ان کا نون ساکن ہے اور ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے اور با بھی ساکن ہے، تو حمزۃ الوصل ظاہر بات ہے پیچھے سے ملا کر جب پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، اور ان کے نون کو جب زیر دے کے ملاؤں گا با ساکن کے ساتھ تو آواز بنے گی عنب، عنب نی، عنب نی۔ ابن کا لفظ ظاہر بات ہے مضاف ہو کر آ رہا ہے، اس لیے اس پر سنگل حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور زریر یہ مضاف الیہ ہے، زریر فعیل کے وزن پہ اسم ہے، یعنی ابن زریر سے یہ حدیث مروی ہے۔ انہو کہ اس نے سنا، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ اس نے سنا، کس کو سنا؟ وہ مفعول بہ ہوگا اس لیے منصوب ہوگا، علی، علی کو سنا، اس نے علی کو سنا، اور علی اسم پر تنوین آتی ہے اصولاً، لیکن جب تنوین والے لفظ کو ابن لفظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو کثرت استعمال کی وجہ سے اس اسم کی تنوین کو بھی نہیں پڑھا جاتا، یعنی اس اسم کی تنوین کو نہیں پڑھا جاتا۔ میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا ایک نام ہے جی زید اور وہ بیٹا ہے حامد کا، تو ہم لکھیں گے کیسے؟ زید ابن حامد، جی زید ابن حامد جو اردو میں ہم بولتے ہیں، یعنی حامد کا بیٹا زید۔ پہلی بات یہاں پر نوٹ کر لیں کہ ابن کا لفظ جب بھی دو علم کے درمیان میں آتا ہے، ابن کا لفظ جب بھی دو علم، اسم علم جانتے ہیں نا آپ، اسم علم پراپر ناؤن، تو ابن کا لفظ دیکھیں درمیان میں آ رہا ہے، ایک طرف اس کے زید ہے جو کہ علم ہے اور ایک طرف اس کے حامد ہے جو کہ علم ہے۔ تو ابن کا لفظ جب بھی دو علم کے درمیان میں آئے گا، دو علم کے درمیان میں آئے گا تو پہلے علم کے لیے ابن کا لفظ صفت بنا کرے گا، پہلے علم کے لیے ابن کا لفظ کیا بنے گا جی؟ صفت۔ تو گویا پہلا علم جو ہے وہ موصوف قرار دیا جائے گا۔ بات کلیئر ہوگی یہاں تک؟ اور ابن کا لفظ دوسرے علم کے لیے مضاف بنا کرے گا، ابن کا لفظ دوسرے علم کے لیے کیا بنے گا؟ مضاف۔ تو اس سے رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جو دوسرا علم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ کلیئر ہوگی بات؟ یعنی ابن کا لفظ جب بھی دو علم کے درمیان میں آئے تو پہلے علم کے لیے وہ صفت بن رہے گا اور دوسرے علم کے لیے مضاف بنے گا۔ اس لیے آپ اعراب بھی چیک کر لیں ذرا۔ زیدن مرفوع ہے تو ابن چونکہ صفت بن رہا ہے اس کے لیے تو ابن کے لفظ کو بھی ہم نے مرفوع رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور دوسرے علم کے لیے ابن کا لفظ چونکہ مضاف بن رہا ہے تو مضاف ہونے کے ناطے ابن پر نہ تو ہم نے الف لام داخل کیا اور نہ ہی تنوین ڈالی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک پوائنٹ تو آپ نے اچھی طرح نوٹ کر لیا کہ جب بھی ابن کا لفظ دو علم کے درمیان میں آئے گا تو گرامر کے اعتبار سے وہ پہلے علم کے لیے صفت اور دوسرے علم کے لیے مضاف بنے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب آئیں اس کے پڑھنے کی طرف۔ جب ہم اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو زیدن کی تنوین ظاہر بات ہے ختم تو نہیں کر سکتے ہم، بلا وجہ تنوین تو کسی اسم کی ختم نہیں کرتے نا، کسی تنوین والے اسم کی تنوین ختم ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، یا تو الف لام لگا ہو تو تنوین نہیں ہوتی، یا وہ اسم مضاف بن رہا ہو تو تنوین نہیں ہوتی، یا اس سے پہلے کوئی حرف ندا ہو تو اس کی تنوین ہم ہٹا دیتے ہیں،
یا وہ اسم غیر منصرف ہو تو اس پہ تنوین نہیں آتی. کلیئر ہوگی نا؟ یہ کسی بھی اسم کے تنوین کے بغیر ہونے کی وجوہات ہیں. لیکن اب یہ احادیث میں فریکوینٹلی اسلوب استعمال ہوتا ہے. احادیث میں ذکر کرتے ہوئے بے شمار ایسے نام آئیں گے، تو اس صورت میں پھر تنوین کو بولنا جو ہے بار بار نون کے ساتھ، نون قطنی کے ساتھ، وہ زبان پہ ثقل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے. لہٰذا پھر فلو برقرار رکھنے کے لیے تنوین والے اسم کی تنوین کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا اور اس کو زید بن حامد کہہ کر گزر جایا کرتے ہیں. زید بن حامد، ورنہ ہم اسے پڑھیں گے زید بن حامد. ٹھیک ہے نا؟ زید بن حامد. اب وہ دیکھیں نون قطنی آپ کو لانا پڑا اور پھر لمبی ہوگی بات، تو زید بن حامد جلدی ادا ہو گئی. تو یہ پھر ایک رعایت جو ہے وہ احادیث میں کی جاتی ہے اس طرح تنوین کے نہ پڑھنے کی. اور ساتھ ہی ابن کا حمزہ بھی لکھنے سے گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو اس حدیث کی برکت سے ہمارے سامنے آ گیا. حدیث میں یہ میں نے کہا کہ یہ رعایت دی جاتی ہے. اب ذرا جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سمیا، اس نے سنا، علی کو سنا نا، تو اس لیے آپ کو علی لفظ کی تنوین نظر نہیں آ رہی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ورنہ علی لفظ پر تنوین آتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد ابن کا لفظ آ رہا ہے، ابن کا لفظ علی کے لیے صفت بنے گا، تو جو اعراب اسم علی کا ہوگا وہی ابن کا اعراب ہوگا. کلیئر؟ تو اس کو میں کیا پڑھوں گا؟ ابنا، علی یبنا، علی یبنا. کلیئر ہو گیا جی؟ ورنہ مجھے اس کو علی یا نبنا پڑھنا پڑتا نون قطنی کے ساتھ. تو یہ پھر سہولت جو ہے وہ حدیث پڑھنے میں ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. کلیئر ہوگی بات جی؟ تو ابن کی نسب جو ہے وہ کیوں آئی ہے؟ اسم علی کی صفت ہونے کی وجہ سے. اور ابی کا لفظ جو ہے، ابی، یہ وہی ابو ہے جو کہ مجرور ہونے کی وجہ سے، یعنی ابن کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ابی کی صورت میں لکھا اور پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ تھا ابو طالبن، ابو طالبن، جس میں ابو کا لفظ مضاف تھا اور طالب کا لفظ مضاف الیہ تھا. اب ابو طالبن جب مضاف الیہ ہو کر واقع ہوگا تو ابو کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہوگا، اور ابو کی مجرور فارم ہمیں آتی ہے، ابی کے طور پر ذکر کی جاتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اور ابی کیوں آیا ہے؟ ابن کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو اب اس کو میں اگر پورا پڑھوں تو یوں پڑھوں گا علی یبن ابی طالبن. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو اب ذرا یہاں تک ہم سمجھ لیں کہ پہلی بات یہ کہ ابن زریر سے یہ روایت کی گئی ہے کہ ابن زریر نے علی ابن ابی طالب کو سنا. صحیح؟ اور علی ابن ابی طالب کیا کہہ رہے تھے؟ یقولو، قال یقولو، کہتے ہوئے، فرماتے ہوئے، یعنی فرماتے ہوئے سنا. حضرت علی کیا فرما رہے تھے؟ وہ یہ فرما رہے تھے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا آپ کا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. ٹھیک ہے؟ اور کیا کرتا ہے؟ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب دے دیتا ہے. تو رسول اللہ اس لیے پڑھا جائے گا. رسول اللہ مضاف الیہ ہے اور مضاف کو پھر ہم منصوب پڑھیں گے تو رسول اللہ پڑھا گیا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ انا کا اسم ہو گیا اور انا کی پھر خبر جو ہے وہ آگے ایک فعل کی صورت میں آ رہی ہے، اخذ حریرن. اخذ 3 حرفی مادہ ماضی کے پہلے صیغے کے ساتھ ہی موجود ہے جی. تو 3 حرفی مادہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ حمزہ، خا، زال. حمزہ، خا، زال مادہ فعلا کے پیٹرن پہ ہے. ہمیں اس کی میننگز نہیں پتا، ہم نے ڈکشنری کھولی فوراً، حمزہ، خا، زال پر گئے، ہمیں آگے بریکٹ میں نون لکھا ہوا نظر آ گیا. جب نون دیکھا تو ہم نے فوراً رزلٹ نکالا کہ یہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. تو ہم نے حمزہ، خا، زال کو نصر ینصر کے پیٹرن پر ڈھالتے ہوئے اخذ یأخذ بنا لیا، اخذ یأخذ. اور آگے ہی اس کا مصدر لکھا ہوا تھا اخذن، اور آگے میننگز لکھے ہوئے تھے لینا، پکڑنا. اخذ ماضی کا صیغہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ. فعل جب بھی آتا ہے
اگر وہ فعل معروف ہو یعنی ایکٹیو وائس ہو تو اس کا فاعل ضرور آتا ہے، اور فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، یا وہ ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر وہ اسم ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر اسم ظاہر کی صورت میں ہوتا ہے تو ہمیں مرفوع اسم آگے نظر آ جاتا ہے، اگر مرفوع اسم آگے نظر نہیں آ رہا ہوتا تو پھر ہم اس فعل کے ساتھ ہی ضمیر کو بول دیتے ہیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں صرف پہلے اور چوتھے صیغے کے حوالے سے بات بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی فعل کی گردان کا پہلا یا چوتھا صیغہ آئے تو اس کا فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا یا پھر وہ باہر آپ کو اسم ظاہر کی صورت میں مرفوع فارم میں نظر آ رہا ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ اگر صیغہ نمبر 1 یا 4 کے علاوہ ہے تو پھر آپ کو وہ کبھی بھی باہر اسم ظاہر کی صورت میں نظر نہیں آئے گا۔ اچھی طرح بات یہ نوٹ کر لیں، فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، اس کی گردان کا صیغہ نمبر 1 یا 4 کے علاوہ ہو، فعل ماضی یا فعل مضارع کی گردان کا صیغہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور وہ صیغہ آپ نے پہچان لیا کہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے، تو آپ کو اس کا فاعل آگے ظاہر کے طور پہ ڈھونڈنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آ ہی نہیں سکتا، وہ ضمیر کی صورت میں ہی موجود ہوگا۔ ہاں اگر صیغہ نمبر 1 اور 4 ہے، 1 یا 4 ہے، تو اس کا فاعل آگے اسم ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے، لازمی نہیں ہے، آ سکتا ہے، پاسبل ہے۔ تو اگر آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہو تو آپ اس مرفوع اسم کو اس کا فاعل قرار دے دیں، اور اگر مرفوع نظر نہ آ رہا ہو تو اسی فعل کے ساتھ ضمیر جو ہے اس کے اندر چھپی ہوئی اس کو اس کا فاعل قرار دے دیں۔ تو اب یہی باتیں سامنے رکھتے مجھے بتائیے کہ اخذ حریرن، یہ جو دو لفظ میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، ان میں آپ کو اخذ جو کہ پہلا صیغہ ہے جس کا فاعل آگے اسم ظاہر کے طور پر آ سکتا ہے، ہمیں کیا آگے اس کا فاعل اسم ظاہر کے طور پہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، کیونکہ مرفوع اسم ہے ہی نہیں کوئی، لہٰذا ہم اخذ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسی کو اس کا فاعل مان لیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور ضمیر ظاہر بات ہے کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹتی ہے، تو ہوا کی ضمیر اخذ کے اندر جو چھپی ہوئی ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر، اس کو ہم نے اخذ فعل کے لیے فاعل مانا اور اس کو ہم نے لوٹا دیا کہ وہ ضمیر جا رہی ہے اللہ کے رسول کی طرف، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے، یعنی انہوں نے پکڑا، اخذ انہوں نے لیا، انہوں نے پکڑا، کیا لیا؟ مفعول بھی چاہیے، تو مفعول بھی آگے آ رہا ہے حریرن۔ حریر کسے کہتے ہیں؟ ریشم کو، حریر کہتے ہیں ریشم کو، اور نکرہ اسم استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں گے کچھ ریشم، تھوڑا سا ریشم۔ تو اخذ حریرن جو ہے جملہ فعلیہ ہے، فعل، فاعل اور مفعول بھی، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ انا اسم کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اب ہمارا پورا جملہ ہو گیا کہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس کا ترجمہ بھی ہمارے لیے اب آسان ہو گیا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ریشم لیا، پھر کیا کیا؟ فا جو ہے ترتیب بتانے کے لیے آیا ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اور کے معنی میں لے لیں، پھر کے معنی میں لے لیں، پھر جعلہ، فعلا کے پیٹرن پہ جعلہ آ گیا، تو جعلہ ظاہر بات ہے فعلا کا پیٹرن ہے تو ماضی کا پہلا صیغہ ہوا، اب ماضی کا پہلا صیغہ آ گیا تو وہ باتیں بار بار دیکھیں دہرائی جائیں گی، اس کا فاعل جو ہے اسم ظاہر کے طور پہ آگے آ سکتا ہے لیکن آپ کو کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، تو جعلہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسی کو اس کا فاعل بنا دیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو جعلہ اس نے بنایا، لفظی ترجمہ ہوگا اس نے لیا، ان معنی میں بھی آ سکتا ہے یہ، اس نے رکھا، ان معنی میں بھی آ سکتا ہے لفظی ترجمہ، اس نے، اور چونکہ اس کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ہم پھر انہوں کے ساتھ اس کا ترجمہ یہیں سے سٹارٹ کر لیں گے۔ پھر انہوں نے رکھا اس کو، یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ حریر کی طرف جا رہی ہے، اس ریشم کو، پھر انہوں نے اس ریشم کو رکھا، اب آپ کو ریشم کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، اس کو رکھا، تو یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی کے طور پہ استعمال ہوئی ہے۔ کہاں رکھا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ آگے ذکر ہو گیا فی یمینی ہی، فی حرف جر ہو گیا، یمین کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اسی کتاب میں، یمین رائٹ ہینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلیئر ہو گیا نا؟ تو یمین مضاف ہو گیا اور ہا کی ضمیر مضاف الیہ ہے، اور ہا کی ضمیر سے پہلے اگر زیر ہو تو ہم اس کو کھڑی زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یمینی ہی،
لفظی ترجمہ ہوگا اس کا دایاں ہاتھ، اور فی یمینی ہی کا ترجمہ کریں گے لفظی اس کے دائیں ہاتھ میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ترجمہ کریں گے ان کے دائیں ہاتھ میں، اور پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے پھر انہوں نے اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا، اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ واہ اور اخذا، پھر اخذا آ گیا جی، ماضی کا پہلا صیغہ. تو اس کا فاعل پہلے ڈھونڈیں، آگے کوئی آ رہا ہے؟ مرفوع اسم ہے؟ نہیں ہے، تو اسی کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اسے اس کا فاعل بنا دیں. ٹھیک ہو گیا. اخذا فعل اور فاعل ہو گیا. ترجمہ کر لیں. اور انہوں نے لیا، پکڑا. کیا پکڑا؟ ذہبن. ذہب کہتے ہیں سونے کو، گولڈ. اور ذہبن کا لفظ جو ہے منصوب آیا ہے تو یہ مفعول بہ ہے، نکرہ آیا ہے تو کچھ کے ساتھ ترجمہ کریں گے تھوڑا سا. اور انہوں نے کچھ سونا لیا. پھر سونے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اگلا جملہ بڑے آرام سے ٹرانسلیٹ کر لیں گے. فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ. صحیح ہے. حریر کو تو آپ نے فی یمینی ہی کیا تھا اور سونے کو آپ نے فی شمالی ہی. تو فرق صرف یمین اور شمال کا ہے جی، باقی جملہ وہی ہے. تو فَجَعَلَهُ فی شمالی ہی، پھر انہوں نے اس سونے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا، بائیں ہاتھ میں لیا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا. اب سچویشن آپ کے سامنے آ گئی نا. کیا سچویشن بن رہی ہے جی؟ کہ ابن زریر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی ابن ابو طالب ان کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ریشم لیا، پھر اسے دائیں ہاتھ میں رکھا، اور پھر آپ نے کچھ سونا لیا اور اسے بائیں ہاتھ میں رکھا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ان ھذین حرام علی ذکور امتی. ان آ گیا جی. ان حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. اسم منصوب ہوگا، خبر مرفوع ہوگی. اسم منصوب، خبر مرفوع، اور خبر کی جگہ پر فعل بھی آ سکتا ہے جیسے کہ پیچھے آیا تھا. تو یہاں پر دیکھتے ہیں جی کیا ترتیب ہے. انا کے بعد آ رہا ہے جی اسم ھذینی. تو عینی کی آواز منصوبی آواز ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اس میں اشارہ مثنیٰ کا اسم اشارہ ہے، یہ یاد آ گیا آپ کو. ھذا کا مثنیٰ ھذانی، اور ھذانی کی نصب اور جر فارم ھذینی. تو یہاں پر انا کی وجہ سے ھذینی استعمال ہوا ہے. تو ھذینی انا کا اسم ہو گیا، یعنی ان دو کے بارے میں پھر آپ نے خبر دی ہے. کیا خبر دی ہے؟ کہ حرامن، یہ دونوں حرام ہیں، یہ دونوں حرام ہیں. حرام خبر آ رہی ہے اس لیے مرفوع ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ دو کے بارے میں خبر آ رہی ہے تو حرامانی کیوں نہیں خبر آئی؟ مبتدا خبر میں مطابقت ہوتی ہے نا. ان الولدینی جالسانی، ان الولدینی جالسانی، ان الطالبینی مجتہدانی. خبر بھی مثنیٰ آنی چاہیے نا. تو حرامن واحد خبر آئی ہے، یہ مثنیٰ کیوں نہیں آئی؟ حرامانی کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا جواب سمپل سا ہے جی کہ حرام جو ہے نا یہ مصدر ہے، اور مصدر جب بھی استعمال ہوتا ہے نا، مصدر میں مذکر مؤنث واحد جمع کا خیال نہیں رکھا جاتا. یعنی مصدر جب بھی استعمال ہوتا ہے نا تو مصدر میں جنس اور عدد کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. اس لیے سمپل جملہ ہو گیا کہ ان ھذین حرام، بے شک یہ دونوں حرام ہیں. اور سلام و محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری بات کرتے ہیں آپ. کس پر حرام ہے؟ علی ذکور امتی. علی حرف جر ہو گیا. ذکور جو ہے، ذکور کا لفظ یہ جمع ہے جی ذکر کی. ذکر، زال زبر، کاف زبر اور را، ذکر. تو دیکھیں بہت سارے لفظ آ جاتے ہیں عربی زبان میں جو ذرا سی پروننسیشن کے یعنی حرکات کی تبدیلی کے ساتھ مختلف میننگز میں استعمال ہوتے ہیں. ذکر بھی یہی ہجے ہیں، یعنی زال کاف را ہی ہے نا، 3 حروف. ذکر بھی اسی سے بنتا ہے، ذکر بھی اسی سے بنا ہے. کلیئر ہو گیا نا. تو یہ ذکر جو ہے یہ میل کے لیے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس کی جمع ہے جی ذکور.
فعول کے وزن پر. علی ذکوری، علی ذکوری. ذکور کا لفظ بغیر تنوین کے میں پڑھ رہا ہوں، الف لام بھی نہیں لگا ہوا، تو کیا بناؤں گا؟ مضاف بناؤں گا. اور کنفرم پھر میں کروں گا آگے مضاف الیہ سے، جو کہ امتی کے طور پر استعمال ہوا ہے. امتی خود ایک مرکب اضافی ہے. میری امت، میری امت. کتابی، میری کتاب. قلمی، میرا قلم. بیتی، میرا گھر. امتی، میری امت. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا ذکوری امتی، یعنی میری امت کے مرد، میری امت کے مرد. اور الا جب لگ گیا تو پھر میری امت کے مردوں پر. اب مضمون پورا ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ ان ھذین حرام علی ذکور امتی، بے شک یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. پھر یہ بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا. کلیئر ہوگی جی بات؟ تو الحمدللہ الفاظ کو ہم نے اپنے طور پہ ڈھونڈا، سالو کرنے کی کوشش کی، ترجمہ کیا، اور حدیث جو ہے یہ اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے. نیچے آپ دیکھیں 3 محدثین کے نام ہمیں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. رواہ احمد، احمد نے، امام احمد بن حنبل نے، و ابو داود، ابو داود نے اسے روایت کیا ہے، اور ان نسائی، اور نسائی رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے. تو الحمدللہ جی ہماری حدیث مع ترجمہ مکمل ہو گئی ہے. جو ہمارے لیکچر کے پہلے حصے میں ریکوائرڈ تھا وہ ہم نے پورا کر لیا ہے. الفاظ کو ہم نے پڑھ لیا، الفاظ میں جو افعال تھے ان کے مادے، ان کے ابواب، ان کے میننگز ہم نے دیکھ لیے، اور چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کی کوشش کی. کچھ گرامر کے رولز ہمارے سامنے آئے موٹے موٹے، یعنی یہ سامنے اس سینس میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ریویژن الحمدللہ ہماری ہو رہی ہے اس حوالے سے، اور ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک اور حدیث جو ہے وہ سمجھ لی. اب اگر آپ کے سامنے اس حدیث کا صرف ٹیکسٹ رکھا جائے تو کچھ یوں ہوگا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعلہ فی یمینہ واخذ ذهبا فجعلہ فی شمالہ ثم قال ان ھذین حرام علی ذکور امتی. کلیئر ہو گیا؟ اور باقی جو میٹیریل ظاہر بات ہے وہ کس سے روایت کی گئی ہے، کس نے کس کو سنا، یہ ساری ایکسٹرا انفارمیشن ہوگی جو کہ آپ کو پیچھے ٹیکسٹ کے مل سکتی ہے. اور یہاں تو بہت تھوڑی ہوتی ہے. اگر پورا آپ دیکھیں جو سند ہوتی ہے تو وہ تو بہت لمبی لمبی سند بھی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن وہ ہمارا اس وقت مطلوب نہیں ہے. تو الحمدللہ جی 6ٹھی حدیث ہماری الفاظ کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اس حدیث کے متعلق جو میٹیریل ہمیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب فراہم کریں گے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، اور وہ جو ہمیں پریکٹس کرائیں گے اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر اس پریکٹس کے بعد سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.